شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ وظیفہ یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا ایسا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلیں گے اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہے تو عشاء سے پہلے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر اگر دولت کی بارش نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے انشاءاللہ دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہیں، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نکل نہیں سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دے دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا، ناظرین، دنیا کا یہ وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو دینے لگا ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے دیکھنا، انشاءاللہ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں، جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے میری بہنوں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے گا، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بتایا گیا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا، کیونکہ ناظرین جب اللہ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بالکل اسی طرح حالات چاہے اچھے ہوں یا برے کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ یہ وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، کسی چھوٹے بڑے، بادشاہ، فقیر، امیر، غریب، عہدیدار، افسر، زمیندار یا چوکیدار کسی کا بھی خیال نہیں کرتا، سب کو اپنے پیروں تلے روندتا چلا جاتا ہے۔ کبھی عروج سے زوال کا سفر تو کبھی زوال سے عروج کا سفر، سب زندگی کا خاصہ ہے۔ یہ زندگی نہ جانے کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔
کبھی بہاریں تو کبھی خزاں، کبھی بارش تو کبھی دھوپ، کبھی گرمی تو کبھی سردی۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں، چاروں طرف اندھیرے کا بسیرا ہوتا ہے، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، رشتہ دار بھی خود کو رشتہ دار کہلوانے کے روادار نہیں رہتے۔ لیکن اس کے برعکس جب حالات اچھے ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو لوگ خواہ مخواہ ہی سگے بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آج کل لوگ عہدہ یا حیثیت دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں۔ اگر شومئی قسمت کوئی اچھا عہدہ مل جائے، مرعات مل جائے، تو خود کا بھی دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عہدے کی کرامات کی وجہ سے تعلقات اور جان پہچان بنتی چلی جاتی ہے۔ لوگ اس عہدے کی وجہ سے چاپلوسی کرتے ہیں، نہ صرف آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں بلکہ ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں اور تعریفوں کے پل بھی باندھتے رہتے ہیں۔ ماتحتوں کی لائن لگی ہوتی ہے جو حکم بجا لانے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں۔ ایسا زندگی کے ہر شعبے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کرسی کو سلام کیا جاتا ہے، جس کی کرسی اس کا راج۔ اور جب اللہ اختیارات سے نوازتا ہے تو کچھ لوگ اس عنایت پر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، جبکہ بیشتر لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ وہ خود کو زمین کا خدا سمجھنے لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور ہر عروج کو زوال لازم حاصل ہے۔ اکثر لوگ زندگی کی زبان سیکھے بغیر زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں زندگی کی زبان سے مراد ناظرین زندگی گزارنے کا فن، زندگی کے گہرے رازوں سے آشنائی، قوانین فطرت کو جاننا اور استعمال میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنایا ہی ایسے ہے کہ یہاں زندگی کا سفر کبھی ہموار راستوں پر طے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کئی نشیب و فراز اور دشوار گزار گھاٹیاں اور راستے آتے ہیں۔ کبھی بلندیوں پر چڑھنا ہوتا ہے تو کبھی ڈھلوانوں کی طرف اترنا ہوتا ہے۔ الغرض زندگی کے سفر میں کئی قسم کی رکاوٹیں اور دشواریاں ہوتی ہیں جن سے کامیابی سے گزر کر ہی منزل پر پہنچنا نصیب ہوتا ہے۔ اب جو شخص زندگی کے قوانین سے واقف ہوگا وہ ہر موقع پر بہترین طرز عمل اختیار کرتے ہوئے مشکل مرحلے سے گزر جائے گا، لیکن جو شخص زندگی کے ضابطوں کو نہیں جانتا اس کے لیے مشکل حالات ہیں۔ درست طرز عمل اختیار کرنا مشکل ہوگا اور اس طرح غلط روش اختیار کرتے ہوئے آپ کو ناکامی سے ہمکنار کر لے گا اور مایوسی، بے یقینی میں مبتلا ہو کر اپنی محرومی میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ منظر غیر دیکھا جائے تو لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جو ناکام زندگی گزار رہی ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ زندگی کے قوانین کو جانے اور سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، زندگی کے ان قوانین کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، جو حکمت اور دانائی کے گہرے رازوں کا خزانہ ہے، اور اب تک کی گئی باتیں بھی اسی ایک راز کے گرد گھومتی ہیں اور جس کا علم یقینی، قطعی اور حتمی ہے۔ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے جملوں میں زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کو اس طرح سمو دیا گیا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، جانیے کہ عمل کیا ہے، ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو تمام درودوں میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ناظرین کرام، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کسی اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میرا قرضہ اتر جائے، میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑا کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان، سادہ اور مختصر سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جو شخص رب کو رب کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں، جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ ناظرین، یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے کتنی بار کرنا ہے؟ آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ کا یہ وظیفہ صرف 15 بار کریں گے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ناظرین کرام اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 15 بار یا اللہ پڑھنے سے جب رب راضی ہوتا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اور جب آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی تو پھر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یا اللہ کا یہ خاص عمل آج آپ کی بد قسمت کے تالوں کو انشاءاللہ کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یا اللہ صرف 15 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے ناظرین دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ، کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ ناظرین، دوسرے نمبر پر اب آپ نے یا حکیمو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یا حکیمو کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لیجئے۔ یا حکیمو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل، آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ راتوں رات حل ہو جائیں گی، اور غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ رزق کی تنگی کا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری سارے پریشانیاں، سارے دکھ درد ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے روپیہ پیسہ اور دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں کبھی نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر ناظرین یا حکیموں کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیے۔ ناظرین، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 11 بار آپ نے یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، اس عمل کو سمجھانے میں مجھے تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ناظرین جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے 2 یا 3 منٹ مشکل سے لگیں گے۔ یا حکیموں کا وظیفہ آپ 11 بار پڑھیں تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو خاص تسبیح پڑھنی ہے ناظرین، وہ کمال کی تسبیح ہے، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ ناظرین، یہ وظیفہ، یہ کلمات ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور جی ناظرین، ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر ضرور دیکھیے گا۔ جس طرح سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ کی ہی پاکی بیان کی۔ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید خانے میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں، اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس آیت کریمہ کی تسبیح مسلسل کی، تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنی نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ ناظرین، آپ نے اس آیت کریمہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے، رزق میں ایسی ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں کاروبار میں بندشیں رکاوٹیں ہیں تو ان بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 15 بار یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حکیموں کی تسبیح 11 بار پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ اور ناظرین، یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ ناظرین کرام، آج رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ میری اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔